سلام دوستوں، ہم پہنچ چکے ہیں مقام سیریز کے 16ویں اور آخری ایپیسوڈ تک۔ پچھلے 15 ایپیسوڈز میں ہم نے کئی موضوعات پہ گفتگو کی: گڈ گورننس اور قیادت، معیشت، تعلیم، انوائرمنٹ اور ماحول، اور کئی ماہرین کے سامنے مختلف سوالات پیش کیے۔ اس آخری ایپیسوڈ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ملاقات چند بچوں سے کرواؤں، ایسے بچے جنہوں نے بہت کم عمر میں بہت کچھ دیکھا بھی ہے اور سہا بھی ہے، اور جن کی گفتگو سننا میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شبانہ حامد ہے۔ میں گلگت بلتستان سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن جو بچپن ہم نے کوئٹہ میں گزارا ہے، بلوچستان سائڈ، وہاں ہم رہتے تھے، مطلب 11 سال وہاں رہے ہیں میری اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بعد۔ فیملی پہلے ہی وہاں رہتی تھی۔ 2011 میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی 11 اور 12 کے درمیان، اس میں ہم مطلب یہاں اسلام آباد شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہاں ہمارے حالات نہیں رہے کہ ہم وہاں رہیں، کیونکہ ہم اہل تشیع ہیں، شیعہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ابو کو بھی مطلب بلیک میلنگ سٹارٹ ہو گئی، اور ہم اسکول جاتے تھے تو ہمارا اسکول جانا بھی بند ہو گیا۔ تقریباً 9 سے 12 مہینے ہم اسکول نہیں گئے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں شفٹ ہونا پڑا۔ اور یہاں ہم جس حالات میں آئے، ابو کے لوگ پیچھے پڑتے تھے، یہاں آئے، یہاں پہ آ کے بھی ہم نے سال نہیں پڑھا۔ پھر مطلب یہاں جو سٹاف کام کرتا ہے وہاں سے کسی نے بتایا اسکول کا، تو ہم یہاں اسکول آئے۔ یہاں میں نے 5 سے سٹارٹ کیا، اور اب میٹرک یہیں پہ کیا، اب یہاں پہ ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ مطلب اپنے اندر امپروومنٹ لاؤں، اور کر بھی رہی ہوں کہ مطلب ساتھ یہ بھی کروں۔ لیکن میرا شوق جو تھا ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن میٹرک کے بعد میں پڑھ نہیں پائی، اس وجہ سے یہی پہ اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ٹیچنگ بہت مطلب ایک مہذب جو ہے، ایک وہ ہے، کام ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ لوگ اب جب میں نے میٹرک کیا ہے، مطلب میری کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے، میرے گھر میں ہی مطلب مجھ سے جو بھائی بہن ابھی 8th 9th میں، وہ مجھے کہ تم نے میٹرک کیا ہے، تم مطلب عزت نہیں ہے اس پیشے کی، لوگ پیشے کو عزت نہیں دیتے، مطلب اس میں سیلری بھی اتنی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں 5,000 کمایا بس، ان کی نظر میں یہ ہے۔ لیکن میں اپنا جو مطلب میرا نظریہ ہے کہ ٹیچنگ میں مطلب اگر میں ٹیچنگ کر رہی ہوں، میری سیلری بے شک 5 ہو 8 ہو جتنی ہو، لیکن میں آگے میرے 40 بچوں کا فیوچر ہے، میں نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس وجہ سے مطلب لوگ سناتے ہیں کہ یہ کیا، کوئی اور جاب کر لو، لیکن کوالیفیکیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ کوئی اور جاب مل سکتی ہے۔ لیکن اپنی کوشش ہے یہیں پہ رہوں، مزید جو میں نہیں پڑھ پائی، میں چاہتی ہوں میں فیوچر میں وہ بچے کریں۔ السلام علیکم، میرا نام روزینہ ہے اور میں سوات سے آئی ہوں، مطلب میرا تعلق سوات سے ہے، اور ہم چترالی زبان بولتے ہیں۔ ہم اس لیے مطلب اس ایریا میں آئے ہیں، اسلام آباد میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے جو گاؤں ہے اس میں مطلب لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس لیے پڑھائے جاتے لڑکوں کو، کیونکہ ماں باپ جو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، ویسے بھی لڑکیاں تو دوسرے گھر پہ جاتے ہیں، اور لڑکیاں مطلب لڑکیاں ہمیں تو کچھ کما کے دیں گے بڑے ہو کے، اس لیے ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، اور اس لیے ہم اس مطلب اسلام آباد میں آئے ہیں۔ میرے پاپا نے بولا کہ آپ پڑھو گے، میرے چاچو لوگ بولتے ہیں کہ میرے پاپا کو ان کو نہ پڑھاؤ، یہ لڑکیاں ہیں، یہ آپ کو کہاں پیسے کما کے دیں گے، دوسرے گھر جائیں گی۔ میں تو ڈاکٹر بنوں گی، تو مطلب ملک کے جو غریب عوام ہیں ان کی مدد کروں گی، ان کا علاج کروں گی۔ اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اور لوگوں کو سب جو مطلب نہیں پڑھتے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو سمجھائے کہ اپنے بچوں کو اسکول پہ بھیجیں، کہ ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو سہولیات فراہم کریں۔
السلام علیکم، میرا نام اسامہ ہے اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا جو علاقہ ہے پیدائشی علاقہ وہ آزاد کشمیر ہے. تو آزاد کشمیر میں ہم جب رہتے تھے تو وہاں پہ تعلیم تو اچھی تھی، پر کیا نام ہے وہاں پہ اکثر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگی حالات ہوتے تھے، تو جو ہمارا گاؤں تھا وہ بارڈر کے بہت زیادہ قریب تھا، تو اکثر دونوں کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا. تو اس وجہ سے ہمارے جو گھر والے تھے وہ زیادہ ڈرتے تھے، کیونکہ ہم جب اسکول جاتے تھے تو جو ہمارا اسکول تھا وہ بارڈر کے بہت زیادہ نزدیک تھا. تو ایک بار ہماری سسٹر لوگ جب اسکول جاتے تھے تب میں نہیں جاتا تھا کیونکہ میں کافی چھوٹا ہوتا تھا. تو کزن کو بلیٹ کا شیل لگا تھا جس کی پاکستان اور انڈیا کی فائرنگ کے درمیان. تو اس وجہ سے فادرس جو ہمارے ابو تھے وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے. تو اس وقت ہمارے جو فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ہم سب چھوٹے تھے، ابو ہی کمانے والے گھر میں تھے، تو وہاں پہ اتنے اچھے کام بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس وجہ سے تو ابو نے سوچا کہ ہمیں آگے نکلنا چاہیے یہاں سے، گاؤں میں سمجھو کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے جو کزن تھی ان کے بیٹے مشہد اسکول میں پڑھتے تھے، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا اسکول ہے جہاں پہ فیس بھی نہیں لی جاتی، تو ایسے بچوں کو بھی لیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ آئے تو میم زیبا سے ہم ملے، تو انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایڈمیشن کروایا. تو میں 4 کلاس میں یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور اب میں 9 کلاس میں ہوں. تو بہت اچھی تعلیم ہے یہاں مشہد اسکول کی. یونیورسٹی تک لیول تک پڑھنے کا میرا پروگرام ہے. میں پولیٹکس میں جانا چاہتا ہوں. پولیٹکس میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں کہ پولیٹکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو پولیٹکس کا نظام ہے وہ آج کل تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں بہت ہی بگڑا ہوا ہے. سب سے پہلے جو شعبہ ہے وہ تعلیم کا ہے، جو ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا ہے، کیونکہ جو غریب بچے ہیں وہ اتنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے جو پرائیویٹ اسکول کی ہے. تو گورنمنٹ میں ان کو ایڈمیشن نہیں دیے جاتے، کیونکہ وہ ان کو بولا جاتا ہے جی یہ اس مذہب کا ہے، اس کا ہے، تو ان کو ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے اپنے اسکول میں. تو سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کا جو نظام ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور ان میں ایڈمیشن غریبوں کے بچوں کا ایڈمیشن ہونا چاہیے وہاں پہ. اور پھر ہمارا جو پولیس کا سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوا ہے. تو جگہ جگہ میں لوگوں کو روکنا، پیسے وصول کرنے، یہ جو سسٹم ہے یہ بھی میں اچھا کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا ہے، پانی کا مسئلہ میں سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اگر جب بھی بولے. السلام علیکم، میرا نام مجیحہ ہے اور میں مشال ماڈل اسکول سے پڑھتی ہوں. میں کلاس 9 میں پڑھتی ہوں اور میں پشاور کے رہنے والی ہوں. سب سے پہلے ہم جب گاؤں میں تھے تو میرے ابو جو ان کی اچھی نوکری تھی، اچھی تنخواہ تھی، وہ پولیس میں تھے. تو اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو مطلب گھر کے معاملات اچھے نہیں تھے، لڑائی ہوتی، تو اسی وجہ سے بس ابو تو ریٹائر ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ادھر کوئی نوکری نہیں ملتی تھی. تو پھر میرے ابو نے یہاں کر سیکورٹی گارڈ جوائن کیا. تو اس کی وجہ سے مطلب ہم ادھر آ گئے، کیونکہ ہم ادھر رہ نہیں سکتے، ادھر کوئی اچھے حالات بھی نہیں تھے. تو اسی وجہ سے پھر جو میرے ابو جو ہے وہ دل کے بیمار بھی تھے، تو اس وجہ سے مطلب ہر ان کے لیے مطلب تکلیف تھی کہ وہ گھر میں آرام کر سکے، اتنا سہولت ادھر ان کو نہیں ملتا تھا. تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر آ گئے. یہاں پر جب ہم آ گئے تو مطلب بہت مشکلات تھی. میں خود ہی کام کرتی تھی، میں برما میں سویٹ بھیجا کرتی تھی، بہت مشکلات ہوتے، مگر اللہ کا شکر ہے گزارا ہوتا تھا، کیونکہ میں خود کام کرتی تھی. بندہ جب خود کام کرتا ہے تو مطلب حالات پتہ چلتا ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے، بندہ خود کام کرے. بہت بےعزتی بھی ہوتی تھی، مار بھی ہوتا، مگر میں نے کبھی کوشش نہیں ہاری. میرا خواہش یہ ہے کہ میں آگے پڑھوں اور بہت پڑھوں، یعنی کہ یونیورسٹی میں آگے بہت پڑھوں. اور میرا خواہش 2-3 جگہ کہ میں سائنسی پولیٹکس میں بھی جاؤں اور ڈاکٹر بھی بنوں اور جسٹس بھی بنوں. مگر کوشش کروں گی کہ کچھ نہ کچھ تو بنوں، کیونکہ میں نے یہ سائنس پولیٹیشن میں مطلب وہ لمز یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوا تو میں ادھر گئی تھی، اس پہ بھی ہم نے بات بھی کی. مطلب کمیٹی میں پتہ چلا کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو ادھر مطلب سب سے اچھا ہوا ہے تو ہمیں وہ سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. تو میں نے اسی لیے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ تو میں نے اسی لیے کیے کیونکہ میرے ابو خود بیمار تھے، کبھی مدد نہیں ملی. میں نے بہت جگہ مدد مانگی، مطلب کسی نے بھی ایسا مدد نہیں کی، ہر جگہ گئی ہوں، بہت تو گئی ہوں. اب جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں چھوڑ دے، رہنے دے، کیونکہ میں بہت جگہ گئی تو کسی نے مدد نہیں کی. تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس جاؤ. مجھے خود ہی کچھ کرنا ہے، خود ہی بڑھنا ہے، کیونکہ جب تک میں خود نہیں بڑھوں گی تو کوئی میرا مدد نہیں کر سکتا ہے. اور سائنسی پولیٹیشین میں تو اسی لیے کیونکہ جو گاؤں کے جو تعلیم میں جتنے بھی روزگار ہے وہ اچھے نہیں، آپ کو تو سب جانتے ہوں گے.
دوسرا ادھر تعلیم بالکل بھی اچھا نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں تو بالکل بھی نہیں، میں نے خود پڑھی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اور دوسری بات ادھر سرکاری ہاسپٹل کا ادھر وہ بھی اچھی نہیں ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو حکومت ہے، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان سب نے بھی بتایا کہ اسکول کو، ہاں باہر ملک میں جاؤ 99% مطلب 90% کر دیں، وہ تعلیم پہ زور دیتے ہیں باہر جتنے بھی ملک ہیں. اور ہمارا ملک اسی لیے ترقی نہیں کر رہا ہے شاید کیونکہ ہم جو ضروری ہے اس کو بعد میں کرتے اور جو ضروری نہیں ہے وہی پہلا کرتے. اب آپ یہ BRT والے یہ جو میٹرو بس کے آپ اس کا دیکھ لیں، اس نے 70 ارب سے زیادہ روپے ضائع کیے. اگر یہ کوئی ایسے کام پہ لگا دیتے یا کسی غریب کو دے دیتے تو کیا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے؟ ہم جب خود ہی برباد، یہ ہماری خود ہی غلطی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہم بتاتے نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہم جب تک خود آواز نہیں لگائیں گے کوئی بھی ہمارا مدد نہیں کرے گا. تو دوسری بات تو یہی بتائیں. تیسرے ہاسپٹل کے بعد کیونکہ ادھر غریبوں کی چاہے سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، غریب کو اچھی علاج نہیں ملتی. یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گی اور میں یہ کہوں گی چاہے جس کے سامنے بھی. اور مطلب میرے ابو نے خود ہی گئے مطلب کوشش کی تو اچھی، ابھی بھی وہ گھر میں تو وہ اس کو مطلب علاج نہیں ہوا ہے. تو بس ہاں کیا کام کرتی تھی جب بڑا؟ میں سویٹ بیچتی تھی. سویٹ بیچتی تھی، صحیح. اور یہ بتائیں اب تیسری چیز آپ نے کی تھی کہ جسٹس بھی ہاں، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کرپشن اور جو مطلب یہ بہت سارے کیسے اغوا کرنا، اب جا کے ابھی بھی کورٹ میں اتنے سارے کیسز پڑے، کسی کی ہمت نہیں کہ اسے اٹھا کر ایک بار تو دیکھیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جرگوں کے پاس جاتے ہیں اچھا نہیں ہوتے. مطلب بڑے لوگ تو ہمیشہ ہی ان کی مرضی چلتی ہے تو کسی کو گولی مار دیتے، کہتے بس اس نے قتل کیا تو اسی کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مجبوراً جرگے کے پاس جاتے کیونکہ آپ لوگ ہماری مدد نہیں کرتے. جب تک آپ ہماری مدد کریں گے ہم کس کے پاس جائیں گے نہیں. ہم آپ کے دروازے پر ہمیشہ آئے اور آتے رہیں گے مگر آپ نے کبھی بھی ہماری مدد نہیں کی. تو اسی وجہ سے ہم جو اپنا نہیں ہم اس کو چلاتے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو یا برا. پھر بھی تو فیصلہ اسی وقت پر سناتے نا. تو آگے یہ لوگ مطلب آگے کہتے کہ موبائل کو وہ کریں گے، تو میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو آپ ان کیسز کو حل کریں، ان سب کو ٹھیک کریں، پھر آپ آگے سوچیں. تو میرا یہ خواہش ہے کہ میں یہ بھی بنوں. اور ڈاکٹر تو اسی لیے بننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے میرا ابو بیمار، تو میں کہتی ہوں کہ میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آپ ملک کے لیے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس صرف میں نہیں کہ مطلب میں آگے بنوں. میں کہتی ہوں جتنے بھی ہے ہمارے نئے جنریشن جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ سب آگے کیونکہ ہر بندہ جو اپنی حالات ان سے سیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف میں نہیں ہوں میں بنوں گی تو یہ ہر کسی کو چاہیے، صرف مجھے نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پاکستان کے بچے ان سب کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، کوشش کرے، کبھی کوشش نہ ہارے. جب کوشش ہار دی تو پھر آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جو بننا چاہتے اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو رائے وہ دے دے، جتنے بھی کوشش کرے. اللہ کہتے ہیں نا ہم کوشش کریں گے موقع ملتا ہے، ہر انسان کو موقع ملتا ہے. کوشش میں کہتے ہیں محنت کا پھل ملتا ہے. تو ہر انسان جتنا بھی محنت کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے. ہم جو ہے محنت نہیں کرتے، جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں ہم بتاتے نہیں ہیں تو وہی ہوتا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے، ہم سب کسی کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے. اور دوسری بات کہ مطلب ہماری جو پولیٹیشین ہے جو مسئلہ پہلے اسے آپ پہلے حل کریں. آپ ہر عوام کی سنیں. جب کہتے ہیں کسی عوام کی، جب آپ کسی کی سنتے ہیں نا تو اللہ آپ کی سنے گا. آپ خود سے چھوٹوں کو سنیں تو اللہ آپ کی سنے گا. جب تک آپ اپنی عوام کو، اپنی لوگوں کو سہولت فراہم نہیں کرتے کبھی بھی آپ کا ملک اچھا نہیں ہوگا. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. تو جب وہاں پر زلزلہ ہوا تھا
2005 میں، تب ہم وہاں سے یہاں آ گئے تھے. تو ہمارے گاؤں والوں نے بھی پیچھے سے مطلب جو ہمارے رشتہ دار تھے، جو ہمارے مطلب گاؤں کے تھے، مطلب اپنے وہ جو ان سے مطلب انہوں نے کافی ہمارے بارے میں باتیں کی جب ہم لوگ گاؤں سے نکلے. تو ہمارے گاؤں، جب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر ہمیں کوئی سہولیات نہیں مل رہی تھی، اسکول بھی نہیں تھی، تعلیم بھی نہیں تھی. تو مطلب کافی میرے ابو جو تھے، میرے ابو کے جو بھائی ہیں، تو ان لوگوں نے ابو کو کافی تانے دیے، مطلب وہاں سے اپنے گھر سے نکال دیا. تو پھر ہم لوگ وہاں سے یہاں آئے اسلام آباد میں. تو یہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، قائد اعظم یونیورسٹی میں رہتا ہوں. تو وہاں پر مطلب میں پھر اسکول نہیں ملا وہاں پر. تو 2 سال تقریباً میں نے وہاں مطلب اسکول نہیں ملا، ایسے ہی 2 سال میرے ویسٹ ہوئے. تو پھر اس کے بعد مطلب میں کام کرتا تھا، مطلب میری ادھر جوس والے کے پاس کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے جوس والے کے پاس کام کرتا، وہاں پر مجھے 30 روپے دیہاڑی دیتے تھے. پھر اس کے بعد مجھے ایک ٹیچر ملے، مطلب ایک اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر یونیورسٹی میں. تو انہوں نے مجھے بتایا، ادھر مطلب ان کے ڈپارٹمنٹ کے پیچھے ایک گاؤں تھا، تو انہوں نے بولا وہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں تم جاؤ. تو پھر میں وہاں گیا، مجھے وہاں پر ایڈمیشن ملا. تو پھر اس کے بعد مطلب وہاں پر تعلیم اچھی نہیں تھی، وہاں سے پھر ہم لوگوں کو نکال دیا. پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ میں گیا، گورنمنٹ والوں نے میں ان کے پاس گیا، تو ابو بھی گئے نا، تو انہوں نے بولا ایڈمیشن کے لیے گئے، تو انہوں نے ہمیں انکار کر دیا. تو کہتے ہیں ایڈمیشن نہیں ہے. پھر وہاں سے ہم لوگ پھر وہاں پر ایڈمیشن نہیں ملا. پھر اس کے بعد مشل اسکول میں آئے، یہاں پر پھر ایڈمیشن مجھے یہاں پر مل گیا تھا. تو پھر میں نے یہاں پر تعلیم مشل میں سٹارٹ کی ہے، اور ابھی اللہ کا شکر ہے میں 9th کلاس میں، تقریباً میں 2-3 میں آیا تھا یہاں پر. تو ابھی میں 9th کلاس میں ہوں. تو یہ مشل اسکول مطلب میم زبا نے ہماری کافی سپورٹ کی ہے، سر سہیل نے بھی بہت. اور کہیں کسی اسکول جہاں پر میں پڑھوں وہاں پر سپورٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہاں پر مجھے سپورٹ کے بارے میں بتایا، گیم کے بارے میں، اور بہت ساری مطلب جو چیزیں باہر مجھے نہیں پتہ تھی. میں نے کچھ چیزیں یونیورسٹی میں رہ کے اسٹوڈنٹ معاشرے میں جو لوگ وہاں بیٹھتے تھے، میں نے وہ کچھ چیزیں ان سے سیکھی ہیں. اور میرے ابو بھی بہت مطلب ان کا بھی کام کاج نہیں تھا اتنا. ہم نے ابو کے ساتھ بھی بہت محنت کی ہے. تو ابھی بھی گاؤں سے کافی لوگ باتیں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے. تو خود بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہتا ہوں بن جاؤں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے آئے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں کچھ بنے ہیں. میں کہتا ہوں مطلب بس میں اپنے ابو کا اپنے گھر کو سنبھال سکوں، اپنے مطلب ابو کا کاندھا بن جاؤں، تاکہ مطلب ان کو میں سنبھال سکوں، مطلب گھر کو اپنے کو افورڈ کر سکوں. کیونکہ گھر میں ابھی تو بڑا میں ہوں، ابو کے بعد مجھے ہی سنبھالنا ہے. جب خود سے ہم لوگ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں کوئی دوسرا تو نہیں مدد کرے گا. آج تو اپنے جو ہیں وہ بھی اپنی مدد نہیں کرتے. مطلب اسی وجہ سے پھر مجھے پہلے پڑھائی کا شوق نہیں تھا. میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ پہلے تیز تھا پڑھائی میں. میرے گھر والے بولتے تھے وہ پڑھے گا، بہرحال اس کو بھی اسکول اچھا نہیں ملا. پھر اس کے بعد وہ یہاں پر آیا، یہاں پر پڑھتا تھا. ابھی وہ بھی کام کاج میں. تو ایک بھائی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے ابھی بھی. تو مطلب میں کہتا ہوں اگر تینوں میں سے کوئی ایک تو پڑھے نا، تو میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اور کافی لوگ میرا افورڈ کر رہے ہیں. ابھی یہاں پر ساتھ میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں، اس کے بعد جا کے کام بھی کرتا ہوں آرٹس پہ یونیورسٹی میں. تو ابھی وہ بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ. کبھی اگر وہاں سے یہاں پر کوئی مطلب پیپر وغیرہ ہو رہے ہوں، میں مطلب وہاں سے آرٹ سے چھٹی کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد پیپر کی تیاری کرتا ہوں. اگر وہاں سے بھی وہ لوگ مجھے کبھی کہہ دیتے ہیں مطلب آج کل بندے زیادہ ہیں تو نہیں آنا کام پہ، تو پھر میں ادھر شادی حال کے ساتھ ادھر دوست ہیں اس کے ساتھ جاتا ہوں، مطلب اس کے ساتھ پھر کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے کوئی مطلب میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، آرمی آفیسر بننا چاہتا ہوں. کیونکہ جو لوگ غریب ابھی کے کسی بھی جہاں کے بھی مظلوم ہیں جو لوگ، میں کہتا ہوں میں ان کی مدد کر سکوں. جس طرح مطلب شام میں کشمیر میں یہ سب ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ کسی طرح میں ختم کر سکوں. بہرحال اللہ نے توفیق دی تو ختم انشاءاللہ کر سکوں گا. السلام علیکم سر، میرا نام بشیر ہے، میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں ادھر 4 کلاس میں آیا تھا مشل ماڈل اسکول میں. مجھے اسکول کا نہیں پتہ تھا، مجھے میرے دوستوں نے بتایا، ساروں نے بتایا جتنے بھی باتیں. میرے کو نہ کچھ پتہ تھا، نہ علم کے بارے میں کچھ جانتا تھا گاؤں سے. اس وجہ سے ادھر اخراجات پورے ہم لوگ کو ہوتا نہیں تھا، گھر چلتا ہی نہیں تھا. دادا بھی اسی کام میں، دادا بھی تھے تو وہ بھی یہ کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کرنا، گزارا. اخراجات چلتا ہی نہیں تھا، نہ کچھ ہوتا تھا، نہ کوئی اور کام، کوئی نہ
نہ کوئی اور کاروبار سیکھا، نہ کچھ اور آتا تھا. جتنے بھی کام تھے سارے بہن بھائی سب اسی کاموں میں مصروف تھے. جو سارے اسکول کوئی نہیں جانا، کوئی کتابیں نہیں لاتے تھے، اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے تھے ابو کے پاس. مطلب اس سال جب ہم لوگ پیسے جمع کر لے تو اگلے سال تک ختم ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کاروبار ختم ہو جاتا تھا. تو میرا ابو اکیلے ادھر آ گئے تھے. میرے ابو آنے کے بعد ابو نے مثال کے طور پر یہ ڈش واشری وغیرہ کام کر کے پھر ہم لوگ کو ادھر سے ادھر بلا دیے. ہم لوگ آئے ادھر آنے کے بعد کرائے پہ رہے. ابو سائیکل پہ جاتا تھا، سائیکل پہ کام کرنے جانا کدھر اسی طرح، یا ہوٹلوں میں سے تھوڑا بہت کھانے لے کے آتا کاروبار چلنا، یا برامام کے لنگر تھے ادھر سے تھوڑا بہت ہم لوگ کو گزارے چل جاتا تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں اسکول میں آیا تھا تب میرے کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. حالانکہ میں بتا سکتا ہوں میرے کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا. میں ابھی ماشاء اللہ سے میرے ساتھ میم سار ہوں، جتنے بھی ٹیچر ہیں یہاں پہ، میں ان ساروں کا شکر گزار ہوں کہ میرے کو اس قابل بنا لیا. میں اس لائق نہیں تھا لیکن مجھے اس لائق بنا دیے. میں اس طرح میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا. نہ ادھر کا اسکول ہے یا ہائی اسکول ہے، جتنے بھی گورنمنٹ کے سارے تھے اچھے تھے، ٹیچریں بھی تھے، لیکن ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا تھا. اخراجات اس طرح تھے، کاپیاں افورڈ نہیں کر، یا کوئی اور چیز بھی ہم لوگ کو نہیں لاتی، یونیفارم نہیں آتا تھا. تو اسکول میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مارنا یا یونیفارم نہیں ہوتا تھا. اس طرح بہت ساری چیزیں، اس لیے ہم لوگ ادھر آ گئے تھے. ادھر آنے کے بعد ابو اسی طرح کام پہ جاتے تھے. اس کے بعد ہم لوگ میرے کو اسکول کے بارے میں پتہ چلے، میرے دوستوں سے پتہ چلے، میرے جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی اسی میں پڑھے. حالانکہ سارے کوئی پڑھے، کوئی آگے مطلب کالج میں جا رہا ہے. ابھی میں بھی ادھر ہی ہوں، میں 9th کلاس پڑھ رہا ہوں ادھر. تو حالانکہ یہی باتیں ہوئے، پھر دوستوں نے بتایا، پھر میں ادھر آیا ہوں. ادھر آنے کے بعد میرا سر سہیل سے ملاقات ہوا ہے، میم زیبا سے ملاقات ہے. ان لوگوں نے مجھے صحیح پروٹیکٹ دیا ہے، مجھے اس میں ایڈمیشن کروایا. ایڈمیشن کروانے کے بعد سارا کچھ میرا ان لوگوں نے خود نے سنبھالا ہے. حالانکہ مجھے بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا، ان لوگوں نے آگاہ کروایا ہے. اس طرح حقوق ہوتے ہیں، یہ حقوق ہے، یہ بچوں کا CRC کے بارے میں بتا دیے. لیکن ہمیں اس طرح کا کچھ معلومات نہیں تھا. گاؤں میں رہتا تھا، مجھے پتہ ہے گاؤں بہت پیارا ہے، میں مانتا ہوں جاتے، لیکن ادھر ہم لوگوں کا اخراجات چلتے ہی نہیں ہے، گھر چلتے ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ مجبوری میں ادھر آئے. اس کے بعد ابھی بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہے، ان کے لیے بھی کبھی کبھار سوچتا ہوں تو اسکول چھوڑنے کا دل کرتا ہے، کدھر کام پہ چلا جاؤں، کچھ کر لوں، لیکن ان کو پڑھنے دو. لیکن سوچتا ہوں تو نہیں ہوتا اس طرح. لیکن کیا کرے، وقت کے اس کے ہم لوگ سارا یہی پولیس یا کوئی کچھ بھی ہو جاتے، کبھی چھوٹا بھائی لڑتے تو اس طرح محلے میں کبھی شور آ جاتا ہے، یا کوئی ابھی بھی اسی طرح افورڈ کر رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، گزارے چل رہے، پہلے سے بہتر ہے. پڑھائی انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے سر، چاہے جو بھی ہو جائے، یا جس طرح بھی میں پڑھ لوں، لیکن کوشش ہے کہ صحیح پڑھوں، آگے بھی جاؤں یا پڑھوں. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گا، کیونکہ برادرس ہے، ان کا بھی سوچتا ہوں تو کبھی مطلب میں اس طرح اگر نہیں کہ میں بڑا بیٹا ہوں تو میں پڑھتا رہا ہوں تو میرا بھائی لوگوں کا پھر فیوچر کا مسئلہ ہوگا. اس لیے یہ سوچ کے میں بول رہا ہوں کہ ادھر کام پہ چلوں یا کچھ کر لوں. میرے کو جس طرح مطلب میرا نصیب تھا، مجھے اس طرح آیا ہے، یا میں ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا دل ہے کہ میں پڑھوں. لیکن کیا وقت کے سامنے ہم لوگ جھک گئے، ہم لوگ وہ نہیں کر پا رہے، افورڈ نہیں کر پا رہے، کیا کرے کیا نہیں کرے. لیکن اللہ کا شکر ہے، سر سہیل، یہ میم زیبا، ساروں کو میں شکر ادا کرتا ہوں، ہم لوگ کو اس طرح پڑھایا ہے. لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ بچوں کو کتنا پڑھانے کے ضروری کتنے ہیں ہمارے ملک میں، ورنہ کیوں ترقی نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ تو پرابلم ہی ہے یہ پڑھائی کا ہے، اور ٹیچروں کا ایشو ہے، ٹیچروں کو سیلری کا ایشو ہے. ان کو دینا چاہیے، فل پروٹیکٹ دینا چاہیے، تاکہ وہ بچوں کا فیوچر بنا سکے. اسلام آباد بری امام میں مشل ماڈل اسکول کو زیبا حسین کئی سالوں سے پورا دل اور جان لگا کے چلا رہی ہیں. لیکن یہ کام وہ اکیلا نہیں کر سکتی، بلکہ اس میں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. اس ویڈیو کے آخر میں مشل ماڈل اسکول کا کانٹیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں. مقام سیریز کا مقصد تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں کچھ اہم نقطوں پر گفتگو کریں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کریں. امید ہے کہ ہم اپنی اس کاوش میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو سیریز پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. سب کا بھلا، سب کی خیر.